بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام سچ کا سفر. میں ہوں سجاد ترین. آج ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب علی نواز اعوان صاحب. ان سے وفاقی دارالحکومت میں جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی یہ بتائیں کہ سی ڈی اے جو ہے جب کارپوریشن میں تھا, میٹرو ایم سی آئی بنائی تو بڑا شور تھا, اس کے بعد وہ شہر کچرا بن گیا, لیکن جیسے ہی ڈپارٹمنٹ سی ڈی اے کے پاس گئے تو شہر جو ہے وہ چاند کی طرح نکھر گیا. وجہ کیا ہے؟ جی دیکھیں, جو ہمارا 3 ٹیئر ڈیموکریسی ہے, فرسٹ ٹیئر از لیجسلیٹر ہے, سیکنڈ پہ پروونشل لیجسلیٹرز ہیں, اور تھرڈ جو آپ کا ڈیوالو ہو کے جاتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم. دنیا میں جو دہلیز کے اوپر آپ کی یوٹیلیٹیز, آپ کے مسائل کا جو حل ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے علاوہ کوئی ادارہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ لوگ اسی علاقے میں سے جیت کے آئے ہوتے ہیں, وہ پرابلمس کو زیادہ جانتے ہیں. پر بدقسمتی ایسی ہوئی کہ جو پچھلے ٹینیور میں جس صاحب کو یہاں کا ذمہ داری دی گئی, جس کو اس شہر کی چابی دی گئی, وہ صاحب سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ کسی اور بیسس پہ اسلام آباد کے میئر بن گئے, الیکشن لڑا نہیں ہونا, انڈائریکٹلی بن کے آئے, اور اس کی وجہ سے پھر وہ اسلام آباد کے شہر کا بیڑا غرق ہو گیا. اور جو پیسے ان کے پاس پڑے تھے 2.5 سے 3 ارب روپیہ, وہ بھی وہ خرچ نہیں کر سکے. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جب سے یہ ڈپارٹمنٹ سی ڈی کے پاس ہے, ہم وہی پیسے لگا رہے ہیں جو پیسے ان کے پاس پڑے ہوئے تھے پہلے. وہ جو لوگوں کے ٹیکس کے پیسے تھے جو ان لوگوں نے جمع کرائے ہوئے تھے, اسی پیسے سے آپ دیکھیں ماشاء اللہ آج شہر آپ کے سامنے ہے. پیمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, روڈز کی انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے, سیویج لائنز پہ کام ہو رہا ہے, ڈرین لائنز پہ کام ہو رہا ہے, اسٹریٹ لائٹس پہ کام ہو رہا ہے, ایم پی او ہمارا فل فنکشنل ہو گیا ہے, سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا فل فنکشنل ہو گیا ہے. الحمدللہ میگا پروجیکٹ سی ڈی اے لے کے آ رہا ہے, آپ کے سامنے شہر کے اندر بن رہے ہیں. 1 سال کووڈ کے اندر ہم نے G7 G8 انڈر پاس بنا دیا آپ کے سامنے. ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر کے اینڈ میں G7 انٹرسیکشن پہ ایک 0 پوائنٹ سٹائل کا ایک چھوٹا, اس سے تھوڑا چھوٹا ایک انٹرسیکشن لے کے آ رہے ہیں. IJP روڈ لے کے آ رہے ہیں. PWD انٹرچینج بننا شروع ہو گیا ہوا ہے, انشاءاللہ 5 مہینے میں اسے ختم کریں گے. کورنگ روڈ بن گیا ہوا ہے. راول ڈیم انٹرچینج, ماگلا ٹاؤن کے لیے ٹریفک سولوشن ایک بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے الحمدللہ. اور اس کے ساتھ جو ہماری رورل ایریا ہے اس میں ہم نے اس پچھلے 2 سالوں میں 2 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کی ہے. کاز ویز, ہمارے جو دیہات ہے اس میں کوئی قبرستان اویلیبل نہیں تھا دیہات کے لوگوں کے لیے, تو ہم نے وہاں سی ڈی اے سے 10 ایکڑ کا پلاٹ لے کے وہاں قبرستان بنا رہے ہیں H8 H11 کے سٹائل کا. یہ وہ ساری چیزیں جو لیک کرتی تھیں, جو ہو سکتی تھی بٹ کی نہیں گئی. اب الحمدللہ شہر کے ذمہ دار وہ آ گئے ہیں جنہوں نے اس شہر میں سیاست کی ہے, اور جو اس شہر کے مسائل کو جانتے ہیں, اور جو اس شہر کے مسائل کا حل جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ جب میئر یہاں تھے تو یہ شہر پورا کچرا کنڈی بنا ہوا تھا, جگہ جگہ گندگی, ڈھیر, بہت صفائی کے بہت مسائل. لیکن وہی ڈپارٹمنٹ جب سی ڈی اے کے پاس گیا تو چیئرمین سی ڈی اے نے وہ چند روز میں وہ شہر کو بالکل چمکا دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سر پہلے 3 کانٹریکٹرز تھے سی ڈی کے پاس, اور چوتھا سی ڈی خود کرتا تھا مینیج, سی ڈی کا اپنا سٹاف کرتا تھا. اس کے بعد جب ہمارے پاس ہی آیا, اس سے تھوڑے عرصہ پہلے ایک اور آکشن ہوئی تھی جس کے اندر دوبارہ بیڈنگ پروسیس ہوا تھا, جس کے اندر ایک نیا کانٹریکٹر آیا, اور اس کانٹریکٹر کے ساتھ آپ نے ایسے لوگوں کو اٹیچ کیا جو لوگ کام لینا جانتے ہیں. جو اگر آپ کام لینا نہیں جانتے تو کوئی بھی کام نہیں کرتا. وہ کام لینا جانتے ہیں, سی ڈی کے لوگ, سی ڈی کے آفیسر, چیئرمین سی ڈی ہی نوز کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح ان سے کام لیا جا سکتا ہے. اور ماشاءاللہ وہی لوگ اب آپ کے سامنے اس شہر کو چمکا رہے ہیں جو پہلے یہاں کچرا کنڈی بنا ہوا تھا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ سی ڈی اے جو ہے ابھی نئے سیکٹر کو بنا رہا ہے لوگوں کی رہائش کے حوالے سے. سر 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو پارک انکلیو, آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی اس کی ہم نے پارک انکلیو 3 لانچ کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بلو ایریا کی ایکسٹینشن لانچ کی ہے. اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہائی کورٹ نے کمیشن بنایا جس کو میں ہی ہیڈ کر رہا ہوں. وہ E12 اور I12 کے جو پینڈنگ جتنے 40 سال سے ایشوز تھے, ایک طرف وہ تھا کہ جو متاثرین جن کے لوگوں کی زمین پہ وہ سیکٹر بننا تھا ان کی کمپنسیشن کے مسائل تھے, اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو الاٹ کر دیا 4460 وہ لوگ ہیں. تو الحمدللہ وہ ہم نے وائنڈ اپ کر دیا اس کمیشن کو. اس کی رپورٹ ہم نے آخری رپورٹ سبمٹ کرا دی ہے. 7 دسمبر کو آپ کے چینل سے نیوز دے رہے ہیں, اسد بھائی, میں اور خرم خود عطر من اللہ صاحب کی کورٹ میں حاضر ہو کے وہ رپورٹ سبمٹ کرائیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد E12 اور I12 پہ کام شروع ہو جائے گا. تو یہ جو متاثرین کا مسئلہ ہے یہ بہت لمبا مسئلہ ہے, بیچارے بہت خوار ہو رہے ہیں, اور سی ڈی اے نے ان کو پلاٹ دینے کا وہ سلسلہ بھی روک رکھا ہے, کافی عرصے سے الاٹمنٹ نہیں ہو رہی. اس حوالے سے آپ کیا کرنا شروع ہو رہی ہے؟ سر آپ جو لینڈ کے اگینسٹ کمپنسیشن جو سی ڈی اے نے دی ہے
وہ 786 پلاٹ, اور جو بلڈ اپ پراپرٹی کے اگینسٹ تھا وہ 491 پلاٹس E12 کے اندر ہی. یہ ہماری کمیشن نے ریکمینڈ کیا تھا, پھر ہائی کورٹ نے اسے انڈورس کیا, پھر CDA بورڈ سے ہم نے اس کی اپروول لی. اب اس کے اندر جو پلاٹس کریٹ کیے گئے, ری سائز کیے گئے ان لوگوں کے لیے جن کی 40 سال پہلے زمین ایکوائر ہوئی تھی, اب ان کا جا کے اس تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں, اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ عطر من اللہ صاحب کو دیتا ہوں. انہوں نے پرسنل انٹرسٹ لیا ہے اس کیس کے اندر, انہوں نے کمیشن فارم کیا ہے اور کمیشن کو فل پاورز دی ہیں, اور اس کی بیس میں ہم یہ دونوں سیکٹرز کلیئر کرنے جا رہے ہیں. اچھا, CDA کا جو لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اکثر DMG افسر لگا دیے جاتے ہیں جن کو شہر کا پتہ نہیں ہوتا, جن کو متاثرین کا پتہ نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو کیا اس کے حوالے سے کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس دفعہ CDA کے افسروں سے کام لیا جائے؟ جی, اب کوشش یہی کی جا رہی ہے. دیکھیں کل بھی ایک امینڈمنٹ آئی ہے کہ سول سرونٹس اس کے اندر لگ سکتے ہیں, CD کے اندر بورڈ ممبرز بھی لگ سکتے ہیں. کل ہی ہماری کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے. ہم یہی چاہ رہے ہیں کیوں جو DMG جو DC کسی نے سرو کیا ہوتا ہے کسی بھی علاقے کے اندر, وہ ان ساری چیزوں سے بڑا یوز ٹو ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان جہاں بھی لینڈ ایکوزیشن ہوتی ہے سیکشن 4 کے تحت وہ DCs کرتے ہیں. اسلام آباد ایک واحد شہر ہے جس کے اندر یہ چیز CDA کے پاس ہے, اور CDA کا اپنا DC ہوتا ہے, اور وہ اگر DMG آفیسر اور کہیں اس نے سرو کیا ہو تو بڑی آسانی ہوتی ہے. کیوں لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 وہ پاورز جو ساری ڈیلیکیٹ کرتا ہے وہ DCs کو کرتا ہے ہر جگہ, اور اسلام آباد وہ اسپیشل کیس میں DC CDA یا CDA ڈپارٹمنٹ کو کرتا ہے. تو دے نو کہ ان کے ریہیبلیٹیشن پروسیس کیا ہوگا, متاثرین کو معاوضہ کس طرح دیا جائے گا, زمین کی کیلکولیشن کیسے ہوگی, ایوارڈ کیسے ہوگا, بلڈ اپ پراپرٹی کا ایوارڈ کیسے ہوگا, دے زمین کا ایوارڈ کیسے ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہوتا ہے, اس لیے ان آفیسرز کو لگایا جاتا ہے. تو یہ متاثرین جو ہے یہ کب تک ان کی الاٹمنٹ آپ بتائیں گے؟ 7 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کورٹ میں سبمٹ کر دیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ خیال ہے not more than 1 month یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اب ہم نے 1 ونڈو بنا دی متاثرین کے لیے, وہ اپنی فائلز لے کے آئیں, اپنا جو ریکارڈ ہے ان کے پاس وہ لے کے آئیں, اپنا رائٹ اسٹیبلش کریں, اور ساتھ ہی بیلٹنگ کے پروسیس کے تھرو CDA بیلٹنگ نہیں کرے گا, نادرا کے تھرو یہ بیلٹنگ کرائے. لیکن جن لوگوں کے وفاقی متسب نے جن کو فیصلے دیے ہوئے ہیں کہ جن کو پلاٹ دیے جائیں وہ بیچارے بھی وہاں خوار ہو رہے, ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ 2 ڈفرینٹ چیزیں. دیکھیں یہ ہائی کورٹ لیول, دیکھیں جو متسب ہوتا ہے, متسب سے اگر کیس آپ نے جیتا ہے پھر ہائی کورٹ ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے, اس کے اندر ڈپارٹمنٹ اس کے خلاف جا سکتا ہے اس فیصلے کے اگینسٹ. یہ سارے وہ چیزیں کو ہم نے اکٹھا کر کے اس کے اوپر فیصلہ کر دیا, یہ سب کے رائٹ اسٹیبلش ہو جائیں گے. جس عدالت نے یا جس کا ایوارڈ لسٹ کے اندر نام ہے ان سب کو یہ چیزیں ملیں گی. CDA کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے BCS بلڈنگ کنٹرول, اس میں لوگوں کو بہت زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں, اور وہاں افسران جو ہیں وہ بہت اشرے سے وہاں لگے ہوئے ہیں. جب کہا جاتا ہے جی ان کو تبدیل کریں, کہتے ہیں جی کوئی متبادل نہیں ہے, یہ اس کا کیا کیا جائے؟ بلڈنگ کنٹرول ایک ہے اس کو دیکھیں. اب ہیومن ریسورس دیکھیں شہر بہت بڑھ گیا, اور جو بلڈنگ کنٹرول کے پاس جو عملہ ہے وہ بہت کم ہے, اور بلڈنگ کنٹرول کے جو آفیسرز ہیں وہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کام ہے. اس کو ہم جس طرح پہلے ہم نے فرسٹ فیز میں پلاننگ کو جو ہیومن ریسورس اس کا کم تھا اس کے اندر ہم ہیومن ریسورس پورا کیا. سیکنڈ کے اندر ہم انشاءاللہ BCS کے اندر بھی ہیومن ریسورس کو پورا کریں گے. واقعی وہاں بہت ایشوز ہیں اور واقعی آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, وہ دیکھنے والی چیزیں سے ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آبادی کا جیسے آپ نے ذکر کیا, بہت آبادی بڑھ گئی ہے, یہاں پانی کے بڑے مسائل ہیں اسلام آباد میں, اس حوالے سے کیا کیا منصوبے ہیں؟ سر یہ اسلام آباد کی تحریک انصاف کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے اسلام آباد کا سب سے میگا پروجیکٹ کرنے جا رہی ہے. 150 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اس کی کنسلٹنسی 84 کروڑ روپے کی ایوارڈ ہو چکی. آج صبح اسد بھائی نے اس کی میٹنگ کال کی ہوئی تھی, ان کے کنسلٹنٹ کو بلایا ہوا تھا. انسیپشن رپورٹ آج انہوں نے سبمٹ کرائی تھی, انہیں 10 دن ہم سے اور مانگے. اس کی لینڈ ایکوزیشن کے پیسے جو تربیلا سے جو اس کی لینڈ ایکوزیشن ہونی ہے اس کی پائپ راؤٹنگ کے لیے, وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 منتھ سٹارٹ ہو جائے گا. اور 100 MGD اسلام آباد کے لیے اور 100 MGD راولپنڈی کے. اس کے بعد ہمارا خانپور سے ایک پانی آتا ہے جو ہمارا شیئر اس میں 33 MGD بنتا ہے. جو ہمیں اس وقت شیئر مل رہا ہے وہ صرف 10 MGD شیئر مل رہا ہے. اس کے اندر کل میری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی, ہم نے وابڈا کو اس کے اوپر انسٹرکٹ کیا ہے. وابڈا 3 مہینے کے اندر PC1 بنا کے ہمارے پاس لے کے آئے گا. اس کینال کی جو لائننگ ہے, جو اس کی مینٹیننس ہے, جو اس کا واچ اینڈ گارڈ ہے, اور جو ہر 6 اسٹیک ہولڈرز کو جو اس کا شیئر ملتا ہے, اس کے حساب سے اس کا PC1 بنا کے لائے گا, اس کو مینٹین بھی کرے گا. اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک واٹر بورڈ بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جلدی وہ کیبنٹ میں بھی چلا جائے گا, اور اسلام آباد سے جو خانپور کا جو شیئر ہے پراپر وہ اس کو ملنا شروع ہو جائے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے.
ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں، یہ جو پانی کا منصوبہ ہے یہ کتنے عرصے کا ہے اور کتنے عرصے میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ سر اس کی کنسلٹنسی ہے پیرل فیزز میں دی گئی، 12 مہینے کی کنسلٹنسی پروسیس ہے اس کا. 9 مہینے اس میں ٹائم ہے آپ کے پاس، جو آپ نے راؤٹنگ کرنی ہے اس کی غازی بروتا سے اسلام آباد تک، اور پھر اگلے 12 مہینے جو پیرل چلیں گے، ساتھ ساتھ چلیں گے، اس شہر کے اندر اس کی چینلائزنگ کیسے ہوگی. اس 12 مہینے کے بعد اس بیسس پہ اس کو پی 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 موڈ میں بنایا جائے گا، اور نیکسٹ اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالی یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اچھا پارک انکلیو جو ہے اس روڈ پر کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیوج بلڈنگز بنانا چاہتے ہیں، بڑی بلڈنگز، ہائی رائز بلڈنگز بنانا چاہتے ہیں، اس حوالے سے کوئی سی ڈی اے کے پاس کوئی منصوبہ ہے؟ جی ہم نے ابھی اپنے ایف اے آرز کو چینج کیا مختلف سیکٹرز میں، مختلف روڈز کے اوپر. جو نیا بلو ایریا آیا ہے، سی ڈی اے نے پہلی دفعہ ہسٹری میں 1:6 ہوتا تھا ہمارا ایف اے آر، اب اسے 1:9 کر دیا. کل فیڈرل گورنمنٹ ہاؤسنگ اتھارٹی نے اپنی آکشن کی ہے پلاٹس کی موو ایریا کی، وہ بھی سی ڈی کیونکہ ایز اے ریگولیٹر 1:9 گئی ہے. اگر وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں اور ابھی 1:6 ان کے پاس اپروولز موجود ہیں، اگر اف دے وانٹ تو 1:9 جا سکتے ہیں اس کے اگلے 3 اسٹوریز کے جو اس کی فیسز ہیں وہ پے کر کے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ ہاؤسنگ منسٹری کو بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، اوبلائج کرتے ہیں کہ یہ کام چلے، اس سے بہت سارے لوگوں کے کام کرتے ہیں. لیکن یہ جو سی ڈی اے ہے یہاں لوگوں کے مسائل بہت ہوتے ہیں، یہ کوئی ایسا طریقہ ہے کہ وہاں لوگوں کو مسائل درپیش نہ ہوں، کام جلدی ہو؟ دیکھیں جہاں ہیومن انٹریکشن ہوتی ہے وہاں مسائل ہوتے ہیں. اس کا واحد حل دنیا نے نکال دیا ہوا ہے کہ آپ جتنا آٹومیشن کے اوپر جائیں گے اتنے مسائل آپ کے سامنے کم ہوں گے. تو ایک پراپرلی ہم آٹومیشن کے اوپر جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے ایک ڈائریکٹریٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے. ود ان 1 ایئر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے سی ڈی اے کو 90% آٹومیٹ کر دیں. جیسی آٹومیشن کمپلیٹ ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہیومن انٹریکشن کی وجہ سے آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یہ جو اسلام آباد میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بھرمار ہے، اس حوالے سے کیا منصوبہ بندی ہے آپ کے پاس؟ سر میں اسلام آباد شہر بسایا گیا ہے، اسلام آباد از ڈفرینٹ سٹی. ورنہ دنیا میں جہاں بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں یا پاکستان میں بھی ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہوتا کہ انہوں نے ہاؤسنگ سیکٹرز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں. یہ کام پرائیویٹ لوگوں کا ہوتا ہے. آپ نے ریگولیٹر کا کام کرنا ہوتا ہے کہ ہاں آپ اتنے ایریا میں ہاؤسنگ سوسائٹی بنا سکتے ہیں، اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اتنی چوڑی روڈز ہوں گی، اس میں یہاں ہاسپٹل کا پلاٹ ہوگا، یہاں قبرستان کا پلاٹ ہوگا، یہ اسکولس کا پلاٹ ہوگا، اور اس کو ریگولیٹ سی ڈی اے کرے گا. یہ سی ڈی اے کہیں بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ لوگوں کی زمین لے کے وہ کمرشل بیسس پہ لوگوں کو الاٹ کر دے یا ان کو بیچ دے. یہ طریقہ دنیا میں کہیں نہیں اپنایا جاتا. ہمیشہ جو آپ کا سیکشن 4 لگتا ہے یا لوگوں سے زمین لی جاتی ہے وہ ہمیشہ بڑے رفاع عامہ کے پروجیکٹس کے لیے کہ آپ نے وہاں ڈیم بنانا ہے، آپ نے وہاں موٹر وے گزرنی ہے، وہاں کوئی کنٹونمنٹ بننی ہے یا وہاں کوئی بڑی یونیورسٹی بننی ہے، اس لیے ہمیشہ زمینوں کو پر اسلام آباد کیونکہ بسایا گیا تھا تو اس میں اسپیشل چیز ایڈ کی گئی تھی. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہونی چاہیے، ہاؤسنگ سوسائٹیز پرائیویٹ لوگوں کو اس سیکٹر میں آنا چاہیے. گورنمنٹ کا کام نہیں ہے جو گورنمنٹ نے یہ سی ڈی اے کے حوالے کیا تھا یا کسی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کام کیا تھا. ہمارا کام یہ ہے، عدالت بھی یہ کہہ چکے آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے. اس پیٹرن کے اوپر شہر نے ڈیولپ ہونا ہے، اس پیٹرن کے اوپر ورٹیکل جانا ہے یا اس پیٹرن کے تحت اپنے ہاریزنٹل جانا ہے. یہ اس کے قانون ہوں گے جو آپ نے امپلیمنٹ کرنے. بڑے بڑے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے ہیں اور بہت سی جگہوں پر یہ شکایت ہے کہ انہوں نے سی ڈی اے کی جگہ پر قبضہ کیا ہوا ہے. قبضہ آپ نے کل بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا سنا ہوگا پریس کانفرنس. ہم ایک بہت آؤٹ لاؤڈ اور آن روڈ آن گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہے ہیں قبضہ مافیا کے اوپر. 5% تک وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے جہاں جہاں سی ڈی اے کی لینڈ ہوگی وہ دوبارہ جہاں جہاں کسی نے قبضہ کیا ہوگا اسے دوبارہ واپس لی جائے گی. پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ وفاقی دارالحکومت کی جو کچی آبادی ہیں ان کو اچھے فلیٹ بنانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ ہم نے اس کے پہلے 2 پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر، جو ہماری F6 کی کچی بستی اور ایک F7 کی، اور اس کے اوپر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہائی رائز اسی جگہ کی یا اس کے ایکولنٹ ایسی جگہ دیکھی جائے جہاں وہ ایزیلی موو کر سکیں، وہ ان کو ہائی رائز وہاں فلیٹس بنا کے ان کو وہاں شفٹ کیا جائے، اور کچی بستیوں کو وہاں وہ بہت اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے ان کو ریپلیسمنٹ دی جائے گی اور اس کے بعد ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. یہ کب تک شروع ہو جائے گا؟ یہ سر کیبنٹ میں چلی گئی ہوئی ہے، کیبنٹ نے اسے تھرو کر دیا ہوا ہے. انشاءاللہ آنے والے 6 مہینے میں آپ آن گراؤنڈ دیکھیں گے کام ہوتا. اچھا یہ ماضی میں یہ ہوا ہے کہ سی ڈی اے کے جو کچھ افسران ہیں انہوں نے خود مختلف جگہوں پر جو سی ڈی اے کی جگہ تھی لوگوں کو قبضے کرائے ہیں، اس حوالے سے کوئی انکوائریاں ہو رہی ہیں؟ سر بہت دیکھیں
اب دو چیزیں, ایک یہ کام کرنا سی ڈی اے کا انٹرنل ہے جو انہوں نے انکوائری کر لی, کئی جگہ ایف آئی ایس پہ انکوائری کر رہی, کئی جگہ نیب ان کے اندر انکوائریز کر رہی ہے, اور کئی جگہ کئی سی ڈی اے کے آفیسرز آپ دیکھیں جیل گئے ہیں. 2 آفیسرز جو پچھلے سال 2 آفیسرز گئے تھے, اس سے پہلے 2 آفیسرز ممبر لیول کے لوگ, آپ نے چیئرمین لیول کے لوگوں پہ نیب کے کیسز آپ نے دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور اس کے اوپر اسی طرح نیب بھی کام کر رہی ہے, ایف آئی اے بھی کر رہی ہے, انٹرنلی سی ڈی اے خود بھی کر رہا ہے. اچھا, یہ جو سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ سی ڈی اے کے ملازمین کی طرف سے ہے کہ سی ڈی اے کے ملازمین کے لیے گھروں کا بڑا مسئلہ ہے. سی ڈی اے کے پاس جو ملازمین ہیں اتنی تعداد میں گھر نہیں ہیں, تو کوئی نئے گھر بنانے کا منصوبہ ہے؟ نہیں دیکھیں, آپ دیکھیں سی ڈی اے کے ملازمین کو ایک تو گھروں کی جو تھوڑی بہت شارٹیج ہے ہی ہے, پر دوسری طرف سی ڈی اے کے ملازمین کو پورے پلاٹس بھی ملے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور کسی اتھارٹی کے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اس طرح پلاٹ نہیں ملے. سی ڈی اے کے ملازم تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اسلام آباد جیسے شہر میں پلاٹس ملے. گھروں کی شارٹیج آپ کو اوور آل ہے, جو اسٹیٹ آفس کے پاس بھی پول پہ گھر ہیں وہ بھی کم ہے ملازمین کے حساب سے, سی ڈی اے کے پاس بھی اس حساب سے گھر نہیں ہے جس حساب سے ہونے چاہیے. بٹ اس کے دوسرے آلٹرنیٹ طریقے سوچنے پڑیں گے کہ آپ ان کو, جس طرح اسٹیٹ آفس کہتا ہے کہ آپ اگر لیٹ سپوز آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ اسے رینٹ کر سکتے ہیں, اور وہ رینٹ آپ کا سی ڈی اے دے دیتا ہے. اچھا, ماضی کی حکومتوں نے یہ G6 میں جو سرکاری گھر ہیں ان کی جگہ پر بڑی فلیٹس بنانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا, تو کیا موجودہ حکومت کا ہے؟ نہیں سر, یہ ہم نے ہی بنایا. ماضی میں تو حکومتوں نے کوئی اور ہی لارے لگائے ہوئے تھے بیچارے لوگوں کو کہ وہ ان کی ملکیت دے دیں گے ان کو, اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ان بیچاروں کو لٹکائی رکھا. یہ ہماری گورنمنٹ کے اندر ہی پرپوزلز آئی ہیں جس کے اندر امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر, کہ ہم یہ جو سیکٹر ہے بہت پرانے اسلام آباد کے ان سیکٹر میں, جب اسلام آباد بنا تھا تو یہ سیکٹرز بنے تھے, تو اس کا جو آلٹرنیٹ طریقہ کار سوچا گیا ہے کہ وہ ان ایریاز میں ہائی رائز بلڈنگز بنائی جائیں گی, اور جو گراؤنڈ لیول پہ, جو گراؤنڈ پہ یا فرسٹ فلور پہ, سب سے پہلے ان لوگوں کو آفر کیا جائے گا جو لوگ اس وقت وہاں رہ رہے ہیں, کیوں پہلا رائٹ ان کا ہوگا. اسی بیسس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ کب تک منصوبہ شروع ہو جائے گا؟ سر یہ پچھلے سال اس کی اپروول ہو گئی تھی, سائٹ آئیڈینٹیفیکیشنز بھی ہو گئی تھی. اب میرا خیال ہے کہ اس کی ٹینڈنگ پروسیس میں چلا جائے گا تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہ سی ڈی اے کے جو ملازمین ہیں یہ پچھلے 70 سال سے وفاقی دارالحکومت کی خدمت کر رہے ہیں, سڑکیں بنا رہے ہیں, عمارتیں بنا رہے ہیں, صفائیاں کرا رہے ہیں, لیکن سی ڈی اے کے اپنے دفاتر جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ سی ڈی اے کا کسی ایک ہی جگہ پر کوئی آفس بنا دیا جائے جہاں تمام دفاتر ان کے جمع ہو جائیں؟ سر میرے خیال میکسیمم جو سی ڈی کے ڈائریکٹریٹس ہیں وہ 1 کلومیٹر ریڈیس کے اندر ہے. ایک آپ نے دیکھا ہے کہ ایک G7 کے اندر ہے اور دوسرا G6 کے اندر ہے مین آفس ان کا. اس کے باہر تو کوئی سی ڈی اے کا آفس نہیں ہے. مین ہیڈ آفس وہاں ہے, اور جو آپ کا نیول G6 کے اندر ہے اس کے اندر آپ کا موسٹلی جو سینیٹیشن, سیوریج, ڈرینیج, آپ کا انوائرمنٹ آپ کا F9 میں بھی اس کے آفیسز ہیں, ایم پی او, یہ ساری چیزیں ایک اتنا زیادہ فرق تو نہیں ہے. میرا خیال ہے تھوڑا ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے کہ ایک ہی جگہ جب سب لوگ آپ نے کلب کر دینا, ساری ٹریفک جام وہاں ہو جانی ہے, ساری آمد و رفت وہاں ہو جانی ہے. دیکھیں نا اسلام آباد میں جو سیکٹریٹ ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, اگر یہ مختلف جگہوں پہ ہوتا تو جو اسلام آباد میں ٹریفک کنجیشن کے جو ٹرینڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے. اب دیکھیں اسلام آباد میں ساری ٹریفک صبح کے وقت موو کرتی ہے, سیکٹریٹ کی طرف ہوتی ہے. راول ڈیم چوک جیم ہوتا ہے, سرینا چوک جیم ہوتا ہے, فیض آباد کے ایک بار کنجیشن ہوتی ہے. اس طرف سے آپ آ جائیں تو آپ کی مرگلا روڈ کافی اس پہ برڈن ہوتا ہے. مین ایکسپریس مین پارلیمنٹ والی روڈ کے اوپر آپ کو کتنا کنجیشن ہوتا ہے, کیونکہ ساری ٹریفک اگر یہ ڈفرینٹ جگہ پہ ہوتے تو کئی آسانی ہوتی لوگوں کو. ڈفرینٹ آپ کی ٹریفک روٹس ہوتے ہیں اس میں سکون, تو میرا خیال ہے ڈفرینٹ جگہ پہ ہونے چاہیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا یہ بتائیں کہ علی بھائی کہ میٹرو کا جو سلسلہ ہے جو اس کا وہ منصوبہ کب تک مکمل ہوگا؟ جو اس کا گراؤنڈ ورک ہے, جو اس کے اوپر کنسٹرکشن ہے وہ 95% کمپلیٹ ہو گئی. اب ہم نے اس کو پی 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 موڈ میں لے کے جانے کی ہم نے شروع سٹارٹ کر دیا اس کے اوپر کام. ایک انسالیسیٹڈ پروپوزلز ہم نے مانگ لیے ہیں لوگوں سے. وہ پی 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 اتھارٹی ملک احمد صاحب ہیں, اس کو ہیڈ کرتے ہیں, پلاننگ ڈویژن کے نیچے وہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو شہر بن گیا اس کو انفراسٹرکچر مل گیا, اس کے بعد اس کو ٹرانسپورٹیشن سسٹم چاہیے.
دو طریقے ہیں. ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم جس طرح دیا جاتا ہے جیسے پہلے میٹرو چل رہی ہے کہ آپ سبسیڈائز ماڈل دیں, 5 ارب روپے کا سبسڈی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ایک ریگولیٹر بنا دیں. تو ہم نے آ کے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے نام سے ایک یہاں اتھارٹی بنا دی ہے, اس کی پرنسپل اپروول ہو گئی کیبنٹ سے, انشاءاللہ جلدی وہ گراؤنڈ کے اوپر بھی آ جائے گی. اور جو بسز چلنی ہیں وہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے سر بسز چلانا, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے روٹس آئیڈینٹیفائی کرنا, گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ تو پرائیویٹ لوگ ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس پرپوزلز لے کے آئیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ سروس اسٹیشن کہاں ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے, بنائیں گے آپ ہم بتائیں گے کہ ادھر ٹریفک برڈن ہے جو ہم نے سروے کرایا ہے, جو ہمارا ٹریفک کاؤنٹ آیا اس کے اوپر ہم روٹ پرمٹس دیں گے, جو اس کے اوپر آگے چلانا چاہتا ہے پرائیویٹ پارٹی آگے چلائے. اسی طرح جو بندہ میٹرو بھی چلانا چاہتا ہے اور جو اس کے فیڈر روٹ چلانا چاہتا ہے ہمیں پرپوزلز دیں, آپ چلائیں. یہ دیکھیں جی گورنمنٹ کیسے بس چلا سکتی ہے, کیسے اس کو مینٹین کر سکتی ہے اور کتنے عرصے تک اسے سبسیڈائز کر سکتی ہے. مجھے بتائیں جو میٹرو چل رہی ہے 5 ارب روپے میں ہم 3 بڑے پروجیکٹ سال کے اندر ہر سال کر سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر, جو وہ پیسہ ڈرین کے اندر چلا جاتا ہے. تو یہ کام تو پرائیویٹ لوگوں کا ہے نا جی کرنا, تو ہمارا کام تو نہیں ہے یہ کرنا. تو ہم نے پہلے ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنائی ہے اسلام آباد کے لیے. دوسرا ہم اس پروسیس کو لے کے جا رہے ہیں PPP موڈ کے اندر کہ پرائیویٹ لوگ آئیں اور وہ اس کو چلائیں. یہ اسلام آباد کی جو ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ایک جگہ بنانی تھی اور لینڈ فل کے لیے ایک بنانا تھا, وہ منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے, اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ سر آپ دیکھیں جتنے آپ نے سوال کیے دیکھیں 70 سال میں اسلام آباد کے لیے یہ کام نہیں ہوئے. اب یہ چیک کریں کہ اسلام آباد کو کبھی اون ہی نہیں کیا گیا. اسلام آباد سے سارے اپنا حق مانگتے ہیں پر اسلام آباد کو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. افسوس کی یہ بات ہے کہ یہاں کے لوکل لوگ یہاں سینیٹر رہے یا MNA رہے, آپ کے سینٹ چیئرمین رہے, وزیر کیڈ رہے, آج پوچھتے ہیں اسلام آباد کے لوگوں کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. جب میں الیکشن لڑنے گیا تو میں نے کہا کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے اسلام آباد کی, یا اسلام آباد کے بندے اسلام آباد کے لوگ اپنے بچوں کا ڈومیسائل اسلام آباد کا نہیں بنواتے تھے جب ہم آئے تھے. یہ وہ گورنمنٹ ہے, یہ وہ لوگ آئے ہیں اس دفعہ. اسد عمر صاحب, میں, خرم, اسے لیڈ اسد بھائی کرتے کہ 50% کوٹا نوکریوں کا اسلام آباد کے ڈومیسائل ہولڈرز کا کرا دیا. اب لوگ اپنی جو ڈومیسائل پہلے جو اپنے پرانے ڈسٹرکٹ سے بنواتے ہوتے ہیں اب وہ اسلام آباد کا بنواتے ہیں کہ ہاں ہمارے بچوں کا ایک رائٹ اسٹیبلش ہوا ہے. اسلام آباد کے اندر کچرا اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ جا کے ڈمپ کرتے ہیں, وہاں زیادہ شور مچتا ہے, دوسری جگہ اٹھتے ہیں وہاں جا کے چھپینگنے لگ جاتے ہیں. دنیا اس طرح نہیں چلتی, ماڈرن سٹیز اس طرح نہیں چلتی. تو کب بنا رہے ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اوپن ہم نے اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے 17 نومبر کو سنجانی کی, ایک پہلے کوری کی ہو چکی ہے, ایک تیسری کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں روات کے اوپر. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے ہم نے کنسلٹنٹ ہائر کر لیا ہے. 1 مہینے بعد اس کی نیسپاک نے اس کی کنسلٹنسی لی ہے. 1 مہینے بعد ان کی فیزیبلٹی رپورٹ آ جائے گی, کنسلٹنسی رپورٹ آ جائے گی. اس کی بیس کے اوپر ہم PPP موڈ کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جائیں گے, جہاں پراپر ایک لینڈ فل سائٹ بنے گی. 4 جگہیں ہم نے اسلام آباد میں آئیڈینٹیفائی کر دی جہاں کچرا سارٹ ہوگا, گھر سے کہاں سے اٹھے گا, کمپریس کہاں ہوگا اور کہاں جا کے ڈمپ ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا اور کہ سلاٹر ہاؤس بھی بننے جا رہا ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں. کل ہم نے اس کا PC2 CDA بورڈ نے منڈے کو اس کو اپروو کر دیا. 5.5 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے, I-11-4 میں بننا جا رہا ہے. اس کی بھی ہم نے کنسلٹنسی ہائرنگ کے اوپر چلی گئی ہے. 3 مہینے میں اس کی کنسلٹنسی رپورٹ آ جائے گی, اس کی بیس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک سلاٹر ہاؤس بھی اسلام آباد میں دے گا. یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے NFC ایوارڈ ہے اس میں کوئی اسلام آباد کا حصہ رکھا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں اب دیکھیں سارے آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ روز ہمارے لیڈروں کی تقریریں سن رہے ہوتے ہیں کہ 58 روپیز ویسے لے جاتے ہیں 100 روپے میں سے صوبے. اس کے بعد جتنا ڈیٹ ہے اور جتنا پینشن ہے وہ چاہے وہ آپ کے ڈیفینس کے اداروں کی ہے یا آپ کے فیڈرل اداروں کی ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ بیئر کرتا ہے. جتنا آپ نے لون لیا ہوا اس کا انٹرسٹ آپ نے کرنا ہے. تو جب آپ اپنا بجٹ بناتا ہے فیڈرل تو وہ 600 ارب روپے مائنس سے شروع کرتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی جان ساری چیزیں آپ ہم سے مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی اسلام آباد کو بھی کچھ دیں. NFC میں شیر سندھ کا ہے, بلوچستان کا ہے, پنجاب کا ہے, KPK کا ہے. اب آپ نے فاٹا کے لیے بھی 3% رکھا ہے, سارے 1% صوبے اپنا دیں گے فاٹا کے لیے. میں کہا اسلام آباد والے ٹیکس نہیں دیتے بھائی جان, کیا اسلام آباد والے ان کو ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے, ان کے مسائل نہیں ہیں؟ تو ہم نے اس دفعہ پرپوز کیا ہے کہ بھائی جان ہمیں PSDP میں پیسے نہیں چاہیے,
سی ڈی اے ایک اتھارٹی ہے, وہ اپنے پلاٹس بیچتا ہے, اس سے وہ اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرتا ہے, اپنی تنخواہیں پوری. تو اسلام آباد کے لوگوں کا کون کیا یہ سی ڈی اے کے پلاٹ کی آپ نے بیچنے کی بات کی, پچھلے دنوں سی ڈی اے نے بہت بڑی نیلامی کی اور میرے خیال میں 70 سالہ تاریخ میں بہت زیادہ رقم ان کے پاس آئی ہے, یہ کریڈٹ جاتا ہے سی ڈی اے کو. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے پیسے جمع ہوئے یہ کہاں خرچ ہوں گے؟ 57 بلین روپیز. دیکھیں جی, یہ اسلام آباد کے اوپر خرچ ہوں گے جی, اسلام آباد سے باہر کہیں نہیں جا سکتے یہ پیسے. جیسے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے کل ہم نے 18 ارب روپے کی جو ایکسپریس ہائی وے, ایک ہم ابھی پی ڈبلیو ڈی اور کورنگ برج بنا رہے ہیں, اس کے بعد جو روا ٹی چوک تک ہے, کل ہم نے بورڈ سے اس کی اپروول دے دی ہے, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس کا کانٹریکٹ سائن ہو رہا ہے. ایک سروس روڈ ہم جو پہلے نہیں بنی ہوئی تھی فیض آباد سے گلبرگ گرینز تک, 50 کروڑ روپے کا پروجیکٹ 30 تاریخ کو اس کا ٹینڈر آ رہا ہے. راول ڈیم چوک 1.2 بلین سی ڈی اے خود بنا رہا ہے. آئی جی بی پرنسپل روڈ 5.5 ارب روپے کا پروجیکٹ سی ڈی اے خود بنا رہا ہے. انٹرسیکشن یہ G7 پہ یہ جو ایک جو ابھی بنا ہے وہ بھی ہم نے خود بنایا ہے, اور ایک G7 پہ جو انٹرسیکشن بننے جا رہا ہے یہ بھی سی ڈی اے سیلف فائنانس پہ جا رہا ہے. کیانی برج ہے ہمارے رورل سائڈ پہ, 30 تاریخ کو اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہے, وہ سی ڈی اے سیلف فائنانس ہے. برما برج ہے, برما برج بن گیا ہوا ہے, ملال برج کا کام اوارڈ ہو گیا, اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ سارے وہ کام ہیں جو سی ڈی اے اپنی ریسورسز سے کر رہا ہے اور اسی طرح کر رہا ہے. اور آپ اس وقت شہر کی جو حال دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہارٹی کلچر مینٹین نظر آ رہا ہے, آپ کو انوائرمنٹ مینٹین نظر آ رہی ہے, آپ کو روڈز مینٹین نظر آ رہی ہیں, آپ کو پیمنٹس مینٹین نظر آ رہی ہیں. اور ان قریب انشاءاللہ ود ان 3 to 4 months, آج ہمارا کل اسٹریٹ لائٹس کا بھی ٹینڈر آ گیا, 3-4 مہینے میں آپ کو اسلام آباد میں انشاءاللہ تعالیٰ ساری اسٹریٹ لائٹس جلتی نظر آئیں گی. علی بھائی, یہ جو ایک غریب لوگوں کا مسئلہ ہے کہ یہ مختلف ریڑیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی مچھلی والے لگا لیتے ہیں, جب کوئی اورنج شروع ہوتے ہیں تو اورنج کی ریڑیاں لگا لیتے ہیں, اس میں سی ڈی اے والے جب چاہتے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں ان کو پیسے لے لیتے ہیں ان سے, اس حوالے سے کوئی باقاعدہ پالیسی؟ یہ سی ڈی کے انڈر نہیں آتا, یہ ڈی ایم اے کے انڈر آتا ہے. تو اس میں کوئی پالیسی ایسی بنا دی جائے کہ لوگوں کو مشکل نہ پیش آئے؟ ابھی ہم نے کھوکھوں کی ایک پالیسی بنائی ہے, اس کو امپلیمنٹ ایم سی آئی نے کرنا ہے. ہم نے کھوکھوں کی پالیسی بنا دی ہے, 484 کھوکھے تھے ہائی کورٹ کے ڈائریکشن پہ, وداؤٹ کوئی پالیسی آج 70 سال ہو گئے تھے, کسی پالیسی کے بغیر ہی چل رہے تھے. اس کے اوپر ایک ہم نے بڑی پرویز کھٹک صاحب نے, میں نے, خورم نے, اسد بھائی نے, چیئرمین سی ڈی اے اور ہمارے پلاننگ ڈائریکٹریٹ نے بیٹھ کے ایک ہم نے اس کی پالیسی مرتب کر دی ہے. امپلیمنٹ ڈی ایم اے نے کرنی ہے. جو آپ کا میونسپل اتھارٹی ہے وہ سی ڈی اے کے انڈر نہیں آتی ہے, وہ ایم سی آئی کے انڈر آتی ہے. نہیں تو وہ تو پھر اسی طرح ہی ہوگی جیسے ایم سی آئی پہلے کارکردگی رہی ہے میئر کی اور وہ ساری چیزیں. کہتے ہیں یہ بھی پھر سی ڈی اے کے حوالے کا. تو یہ کب تک ایسے ہوگا تاکہ یہ کوئی کام تو ہونا چاہیے؟ سر کام آپ کے سامنے میرا خیال ہے, تو آپ نہیں, سی ڈی اے نے تو کام کیا ہے, یہ جو ایم سی آئی کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے یہ تو پھر اسی طرح رہے گا جیسے پہلے رہا ہے. لیکن ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے مارچ تک, مارچ میں میرے خیال کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ مارچ کے بعد اس کو بھی ہم مینیج کرتے ہیں چیزوں. اچھا, سی ڈی اے میں سزا کا تو مسئلہ ہے, اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے, کوئی ایف آئی اے میں بھیج دیا جاتا ہے, لیکن کوئی جزا بھی ہونی چاہیے کہ کوئی لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. سی ڈی اے میں ایسے افسران ہیں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, بہت اچھے ٹاؤن پلانرز بھی ہیں, ان کے حوالے سے کیا ہے؟ نہیں سر, سی ڈی اے نے دیکھیں اگر آج 10 خوبصورت ترین دارالخلاموں میں سے اگر کیپٹل ہے, تو اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ سی ڈی اے کو جاتا ہے. اگر سی ڈی اے کو کریڈٹ جاتا ہے تو سی ڈی اے کے اندر کام کرنے والے ہیومن ریسورس کو جاتا ہے وہ کریڈٹ. اور جہاں آپ کی سزا کی بات ہے وہ جزا بھی ہے سر. دیکھیں ان کی پروموشنز بھی ہوتی ہیں, بورڈ ممبرز بھی بنتے ہیں, اور دیکھیں اس خوبصورت شہر میں ان کو پلاٹس بھی ملتے ہیں, اور الحمدللہ آپ ان سے پوچھیں ورک لوڈ ہے, بالکل ہے ان کے اوپر, بٹ کریڈٹ بھی ملتا ہے ان کو, ڈیو کریڈٹ بھی مل جاتا ہے, اور جزا بھی ملتی ہے میرے خیال. اچھا, یہ اسلام آباد میں آپ کسی بھی سائٹ سے داخل ہوں تو جو آبادی ہیں ان کے اوپر ایک نیلی نیلی ٹینکیاں پڑی ہوئی ہیں جو اس شہر کی خوبصورتی پہ ایک بدنما داغ ہے, اس کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی ہے؟ سر یہ دیکھیں نا, اس کے تو آپ لوگوں کو تو نہیں روک سکتے کیونکہ گھر کے اوپر آپ وہ اپنی نیلی ٹینکیاں لگا رہے ہیں. سی ڈی اے کو اس حوالے سے کوئی پالیسی بنا دے کوئی. سر اس کے اوپر آپ میرا خیال میں اس کے اوپر دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے کہ مسائل یہ ہو گیا کہ یہ شہر کا جو ڈیزائن کیا گیا تھا وہ گریڈ پہ کیا گیا تھا, اور وہ گریڈ کے اندر جن گھروں کا جو رکھا گیا تھا, جو شروع میں جو پلاننگ ہوئی تھی کہ ایک گھر کے اندر 5 لوگوں کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ 5 لوگ رہیں. اب میں کیونکہ پہلے آئی ایٹ سے چیئرمین بنا تھا, تو وہ ہر گھر کے اندر 3 فلورز ہیں, 3 فلورز میں 3 فیملیز رہتی ہیں, اور راؤنڈ اگر ایک فیملی میں 5 بندے ہیں تو 15 لوگ ایک گھر کے رہتے ہیں, 3 اس کے کچنز ہیں, اور کوئی 8 ہے کہ اس کے اندر واش رومز ہوتے ہیں. تو پانی کی جو کیپیسٹی جو یوزیج ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے.
اب اس کی وجہ سے آپ نے دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ایکسٹرا ٹینکی بھی رکھ لیتے ہیں اپنے، ایک مین ٹینکی کے ساتھ ایک اور ٹینکی بھی انہوں نے بنائی ہوتی ہے. پر اچھا ایک سجیشن ہے، اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کو ریپلیس کیا جائے پرماننٹ سٹوریج ٹینکس کے ساتھ. آپ اسلام آباد کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر اسلام آباد کے لوگوں سے صرف ایک پیغام ہے، سر اس شہر کو اون کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے اس شہر کو اون کرنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے جو 10 خوبصورت ترین دارالخلافوں میں ہے اسلام آباد، اس کو ہم نے نمبر 1 پہ لے کے جانا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی علی نواز اعوان صاحب کی. انہوں نے اسلام آباد وفاقی دارالحکومت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا منصوبے ہیں، کیا کیا اقدامات ہیں اور کیا CDA کر رہی ہے، وہ ساری گفتگو سنی. اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.